بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ نے میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ میں اب آپ لوگوں کی جو ہے فرمائش وہ ساتھ کے ساتھ پوری کرتی جا رہی ہوں۔ سلسلے روشنی کا مجھے ایک میری ریڈر لسنر نے کہا تھا، انشاءاللہ وہ میں 1-2 دنوں تک اپلوڈ کر دوں گی۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ میں نے تو تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے دیکھا ہے، تو بڑی خوبصورت بڑی پیاری مجھے سٹوری اس کی لگی ہے۔ تو اس کی جو تھیم ہے وہ تھوڑی سی فورسڈ میرج ہے، کڈنیپنگ ہے، ریونج ہے، ہیٹ اینگر ہے، سسپینس ہے۔ بہت پیاری سٹوری مجھے لگی۔ تو کافی لانگ ناول ہے، اس کو میں 2 پارٹس میں پڑھوں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول آیا تھا جناب 2014 کے شمارے، آئی تھنک سو، اگر میں غلط نہیں ہوں، نومبر 2015 کے کرن کے ماہ نامے میں آیا تھا یہ امبرین ولی کا بہت ہی خوبصورت ناول دامن دل۔ تو بڑے پیارے کریکٹرز ہیں اس کے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دامن دل بائے امبرین ولی۔ ماہی گڑیا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ سولت آپا اس کے قریب بیٹھی دھیمی آواز میں اسے جگا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کی نرم انگلیاں اس کے بال بھی سہلا رہی تھیں۔ ماہی نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ آپا، آپ اتنے پیار سے جگاتی ہیں کہ جی چاہتا ہے میں لیٹی رہوں اور آپ میرے بال سہلاتی رہیں۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے بولی۔ سولت آپا مسکرائیں۔ مسکا مت لگاؤ اور اٹھو اس سے پہلے کہ امی آ جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے۔ شرافت سے اٹھ جاؤ۔ بستر سے اٹھ گئی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اٹھایا۔ وہ منہ بناتی اٹھی، گرتی پڑتی واش روم پہنچی، مر کر وضو کیا اور آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں نماز پڑھی۔ اسے صبح سویرے جاگنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا اور عافیہ مومانی کو اسے نیند سے بیدار کروانا اس سے بھی زیادہ مشکل، اور ان دونوں کے ان مشکل ترین کاموں کو بے حد آرام سے جو ہستی سر انجام دیتی تھی وہ سولت تھیں۔ عافیہ مومانی نے شکر ادا کیا تھا کہ ماہی کے جگانے کی ذمہ داری ان کے ناتواں کاندھوں پر نہیں پڑی، وگرنہ وہ اس بوجھ سے شاید کبڑی ہو جاتی۔ جیسے تیسے نماز ادا کر کے وہ پھر سے بستر پر گر گئی۔ ابھی آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سولت آپا نے اسے پھر سے جگا دیا۔ تم آج کا دن بھول گئی؟ آج تمہارا کالج میں پہلا دن ہوگا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کی طرف پہلا قدم، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ان کی اس بات نے اس کی ادھ کھلی آنکھوں کو پورے کا پورا کھول دیا۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ کلاسز شروع ہونے والی ہیں۔ رات کو بھی کسی نے اسے یاد دلانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ آپا آج، وہ غم سے چور لہجے میں بولی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ماہی کی کیفیات سے واقف تھیں۔ جس لڑکی کی صبح دوپہر 12 بجے ہو، 7 بجے کالج کے لیے روانہ ہونا کسی بڑے سانحے سے کم تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اٹھو اور اپنی تیاری شروع کرو، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ اور ہاں، آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی۔ وہ برے منہ بناتی کھڑی ہو گئی۔ مسئلہ یہی تھا کہ وہ سولت آپا کی کہی گئی ایک بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ وہ اس گھر میں واحد سولت آپا تھی جن کی ہر بات وہ بلا چونچرا مان جایا کرتی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھتے ہوئے کاجل کی لکیر کو گہرا کیا، نیچر کلر کی لپسٹک لگائی۔ اس کے گیلے بال اونچی پونی میں قید بہت بھلے لگ رہے تھے۔ سفید یونیفارم میں اس کی گندمی رنگت چمک رہی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اس نے ایک مکمل نگاہ خود پر ڈالی اور سیاہ بیگ کاندھے سے لٹکا کر باہر نکل آئی۔ دسترخوان پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ اس نے آ کر سب کو سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ لگتا ہے محترمہ ماہی کو کالج جانے کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہے، اس لیے اس قدر تیاری کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سیماب کی زبان کو کھجلی ہوئی تھی۔ ماہی نے غصیلی نظر اس پر ڈالی مگر بولی کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ، ہماری ماہی تو یونیفارم میں بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مومانی نے دل سے تعریف کی مگر ماہی کو ان کی تعریف مسکا لگی۔ صبح بٹرنگ، سیماب اس کے تاثرات بھانپ کر بولا۔ ہنسنے سے اجتناب، لگتا ہے تمہیں دانت برش کرنے کا وقت نہیں ملا۔ سیماب کی بے چین زبان کو سکون بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مامی اپنے اس لنگور بیٹے سے کہیں کہ صبح میرے منہ نہ لگے ورنہ اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ غصے سے آواز دبا کر بولی کیونکہ غریب ہی ماموں بھی موجود تھے۔ مامی نے سیماب کو غصے سے گھورا۔ ماہی دفع کرو اسے، یہ تو ہے ہی فضول باتوں میں، اس نے PhD کر رکھا ہے۔
تم ناشتہ کرو شاباش، وہ اسے پچکارنے لگی۔ وہ بھی فوراً ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی۔ ناشتہ کرنے کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، یہ سیماب کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کے نوالے کو منہ کی طرف لے جانے سے پہلے اس کی طرف دیکھا۔ 21واں نوالا۔ اس کی مبالغہ آرائی سے لپٹی سرگوشی نما آواز اس تک پہنچی۔ اس نے غصے سے نوالا پلیٹ میں پھینکا۔ مامی، اس بار اس نے آواز دبانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ ماموں بھی اخبار میں سر نکال کر اسے دیکھنے لگے۔ سیماب کب سے میرے نوالے گن رہا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ باپ کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ میں نے کب تمہارے نوالے گنے؟ وہ ہکلانے لگا۔ سیماب، کیا بدتمیزی ہے یہ! اب کی بار عافیہ ممانی کی جگہ ماموں بولے۔ ان کی باروب آواز نے اسے گردن جھکانے پر مجبور کر دیا۔ عافیہ، اسے اس وقت تک ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں جب تک یہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا طریقہ نہیں سیکھ لیتا۔ ماموں کے بے تحاشا سخت لہجے پر ماہی بھی گھبرا گئی۔ کبھی تو انسانوں والی حرکتیں کر لیا کرو۔ شوہر کے اٹھ جانے کے بعد عافیہ ممانی نے پھر سے اسے لتاڑا۔ ماہی کے معاملے میں وہ بہت حساس تھے اور وہ ذرا سی شرارت بھی جو ماہی کو پریشان کرے ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس کے چہرے پر پھیلی جھلاہٹ نے ماہی کو بے حد مزہ دیا۔ ماہی کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے اس کا غصہ بڑھا دیا۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ گیا جبکہ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سارا فساد میری مامی کا پھیلایا ہوا ہے۔ کیا مزے کی زندگی تھی میری، مگر میری مامی بھی نا، انہیں لگتا ہے کہ میں بگڑ جاؤں گی، مگر خیر کوئی بات نہیں، انہیں جو سوچنا تھا وہ سوچ چکی اور وہ کر بھی چکی، مگر میری لائف کی تو بینڈ بج گئی۔ اب تو میں چاہ کر بھی پہلے کی طرح انجوائے نہیں کر سکتی، وہ اداسی سے بولی۔ اس کے برابر بیٹھی گل مہر حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نام بتائے تھے اور اس کے بعد ہی ماہی کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ کیا مطلب ماہی؟ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یار مطلب یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ایوننگ شفٹ میں اسکول میں پڑھا ہے، مجھے صبح دیر تک سونے کی عادت ہے بچپن سے، اس لیے ممانی نے مجھے ہمیشہ دوپہر کے اسکول میں پڑھایا۔ میٹرک کے بعد میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں پرائیویٹ پڑھوں گی، کیونکہ یہاں ایسا کوئی کالج نہیں جو ایوننگ کلاسز دیتا ہو۔ اگر ہوتا بھی تو ماموں کم از کم مجھے کالج لیول پر ایوننگ ٹائم میں کالج جوائن کرنے کی اجازت نہ دیتے، سو میں مطمئن تھی کہ پرائیویٹ پڑھوں گی، مگر میری ممانی نے میری خوشیوں کی نیا ڈبو دی، وہ سرداہ بھر کر بولی۔ مہر پوری دلچسپی سے اسے سن رہی تھی۔ میرے علم میں لائے بغیر سیماب کو دوڑا کر کالج کے فارم منگوائے، اپنی مرضی کے مضامین منتخب کیے اور ان تمام خفیہ کارروائیوں کے نتیجے کے طور پر میں تمہیں یہاں اس کالج میں دکھائی دے رہی ہوں۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ مہر چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پائی۔ اگر تمہیں سائنس کے مضامین میں دلچسپی نہیں ہے تو تمہاری مامی نے تمہیں سائنس ڈپارٹمنٹ میں کیوں داخل کروایا؟ ارے کیا بتاؤں میں تمہیں، میری ممانی کو لوگوں کا خوف ہے، وہ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ رہتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماموں لیکچرار ہیں اور میتھس پڑھاتے ہیں، ان کے سب سے بڑے سپوت عالی شان بھائی وہ انجینئر ہے اور آج کل آسٹریلیا میں ہے، پھر ان سے چھوٹی سہولت آپا، انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے اور وہ بھی پچھلے 3 ماہ سے پڑھا رہی ہیں، اور پھر ان کے بعد میری ممانی کا سب سے چلاک، کمینہ اور میری جان کا دشمن بیٹا سیماب، وہ بھی اکنامکس پڑھ رہا ہے اور آخری سال میں ہے۔ ایسے میں اگر وہ میری بات مان لیتی اور مجھے پرائیویٹ پڑھنے کی اجازت دے دیتی تو بقول مامی کے لوگ کہتے کہ شوہر کی یتیم بھانجی کو گھر بٹھا دیا کہ اس پر پیسہ خرچ کرتے دل تنگ پڑ رہا تھا، اور ایسی اور بہت سی باتیں، مگر میں اپنی ضد پر اڑی تھی کہ میں پرائیویٹ ہی پڑھوں گی، مگر سہولت آپا نے پھر سمجھایا کہ ممانی کا کہنا بھی غلط نہیں، مجھے ان کے جذبات سمجھنے چاہیے، اور پھر میں مان گئی۔ وہ تفصیل سے بولی۔ تم بہت دلچسپ لڑکی ہو، مہر نے دل سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ سب یہی کہتے ہیں، ماہی نے کالر جھاڑ کر کہا۔ فرینڈس، مہر نے یکدم ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، جسے ماہی نے فوراً تھام لیا۔ ارے اگر تمہیں میں نے اپنا فرینڈ نہ مانا ہوتا تو کیا میں اپنے اوپر بیتی ظلم کی کہانی سناتی؟ میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی طے کر لیا تھا کہ تم ہی میری دوست بنو گی، وہ ہنس پڑی۔ ایک پلیٹ مجھے بھی، مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اچھل پڑی۔ اس کے بالکل برابر سیماب کھڑا تھا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے۔ ماہی کے ہاتھوں میں پکڑی گول گپوں سے بھری پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آج وین والا اسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا، مہر تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی، وہ سمجھی کہ سیماب ہمیشہ کی طرح دیر سے ہی آئے گا، اس لیے پہلے ایک چاٹ کی پلیٹ کھائی
اور پھر گول گپوں کو دیکھ کر بھی اس کی نیت خراب ہو گئی، چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہ پائی۔ ابھی تو اس نے صرف 2 گول گپے ہی کھائے تھے کہ سیماب ٹپک پڑا۔ میں تو نیک ارادے لے کر آیا تھا کہ محترمہ کو انتظار کی کوفت سے بچا سکوں اور جلدی گھر پہنچا دوں، مگر یہاں تو وہ اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا، میں شاید غلط وقت پر آ گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر بولا، ماہی کا دل چاہا کہ وہ کہے کہ تم تو ہمیشہ ہی غلط وقت پر انٹری دیتے ہو، مگر ایسے نازک وقت میں وہ اس سے کوئی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ سیماب اس کے ہاتھوں سے پلیٹ لے چکا تھا اور بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیکھ کر رہ گئی۔ چلو اب بل بھی پے کرو۔ ماہی نے اس کے حکم پر اسے غصے سے گھورا اور چپ چاپ اپنے پرس میں سے پیسے نکالے۔ بل ادا کر کے وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ آج تو بہت حسین دن ہے، خوب مزہ آئے گا جب گھر کے تینوں بڑوں سے تمہیں ڈانٹ پڑے گی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ مزے لے کر بولا۔ وہ گھبرا گئی۔ سیماب دیکھو، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے گول گپے خرید لیے۔ بریک ٹائم میں کام کری تھی نا، تو دھیان نہیں رہا کہ کچھ کھا سکوں۔ اس سے جھوٹ گھڑا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ تمہیں شوق کی وجہ سے گول گپے کھائے ہیں؟ امی کو بتا دینا کہ تمہیں بھوک لگ رہی تھی، وہ اطمینان سے بولا۔ بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مائی کا دل چاہا کہ وہ اس کی گردن دبوچ لے، مگر ہر خواہش تو پوری ہو نہیں سکتی۔ پلیز سیماب، گھر میں کسی کو مت بتانا، تم تو بہت اچھی ہو، بہت سویٹ ہو نا۔ وہ اب مکھن لگا رہی تھی اور مسکرا دیا۔ ماہی کی حالت اسے خوب مزہ دے رہی تھی۔ ماہی، میں بہت برا لڑکا ہوں، خباثت میں تو PhD ہوں میں، اور لنگور بھی ہوں۔ چند روز پہلے سیماب کو اس نے جن القابات سے نوازا تھا وہ اس نے دہرا دیے۔ ارے وہ تو میں نے مذاق مذاق میں کہہ دیا تھا، تم بھی نا بہت سینسیٹیو ہو، مذاق بھی نہیں سمجھتے، دل پر لے لیتے ہو، یوں بولی جیسے وہ سچ میں نہ سمجھو۔ سیماب کا دل چاہا کہکا لگا کر ہنس پڑے، مگر وہ خود پر بمشکل کنٹرول کر پایا۔ ہاں نا، دیکھو میں نے تمہاری ان ساری باتوں کو سنجیدگی سے لے لیا، اور ان سب باتوں نے مجھے بہت دکھی بھی کر دیا۔ اس سے بائک روکتے ہوئے کہا اور مصنوعی آنسو صاف کیے۔ میرے دکھوں کا میں دعویٰ کرنا چاہتی ہو نا، تو وہ پرفیوم کی بوتل میرے حوالے کر دو جو عالی شان بھائی نے تمہیں دی ہے۔ وہ مطلب پر آ گیا۔ ماہی نے غصے سے اسے گھورا، مگر کیا کرتی، مجبور تھی، حامی بھرنی پڑی۔ رات ہی اسے ماہی کا پیغام ملا تھا کہ وہ صبح کالج نہیں آ سکے گی۔ اس نے جواباً اس سے نہ آنے کی وجہ دریافت کی تھی، مگر اس نے کہا کہ جب ملاقات ہوگی تبھی وہ تفصیل سے بات کرے گی۔ اس لیے صبح فجر کی نماز ادا کر کے وہ پھر سے سو گئی۔ 7:30 بجے کے قریب عائشہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ مہر اپنے نرم بستر پر گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ انہیں اس کے یوں بے خبر ہو کر سونے پر حیرت سی ہوئی۔ کالج ڈیز میں وہ اس وقت اور اس طرح کبھی سوتی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ اتنی پرسکون نیند میں تھی کہ ان کا دل ہی نہیں چاہا کہ اسے جگائیں، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مہر کی کوئی ضروری کلاس مس ہو جائے۔ اور دوسری بات، رات ہی شاہ دل واپس آیا تھا اور 1 گھنٹے میں اسے پھر سے نکلنا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جگا گئی۔ جی مما، وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ اب بھی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ مہر، کالج جانے کا وقت ہو گیا اور تم اب تک سوئی ہوئی ہو، وہ ہلکی سی خب کے لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ جو لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات ماہی کا ٹیکسٹ آیا تھا کہ آج وہ کالج نہیں آئے گی، گھر میں کچھ مصروفیت ہے، اس لیے پھر میں نے سوچا میں بھی چھٹی کر لوں، ویسے بھی آج کوئی پریکٹیکل نہیں، آپ کو بتانا بھول گئی۔ اس نے بات ختم کر کے بالوں میں کیچر لگایا۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے منہ دھو کر نیچے آؤ، شاہ دل ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی، جبکہ وہ چونک گئی۔ چاچو کب آئے؟ وہ حیران سی بولی۔ تمہارے چاچو رات بہت دیر سے آئے تھے، اس لیے تمہیں جگایا نہیں، کچھ دیر میں پھر وہ واپس چلا جائے گا، آ کر مل لو۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ مہر کا منہ بن گیا۔ السلام علیکم۔ اس سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی سنجیدہ سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ شاہ دل بھرپور لہجے میں بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہ دل کھڑا رہ گیا۔ مہر، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عائشہ بیگم کو شدید غصہ چڑھ گیا تھا۔ بھابھی پلیز مت ڈانٹیں اسے، وہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ مہر ناراض ہے مجھ سے، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنی ناراضی ظاہر کرے۔ مہر کا دل بھر آیا۔ آئی ایم سو سوری گڑیا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا، وہ رونے لگی۔ ارے! شاہ دل گھبرا گیا، جبکہ عائشہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا سچ کہہ رہا ہوں، بہت مصروفیت ہے، میں چاہ کر بھی گھر کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ آئندہ اس طرح مت رونا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اس کے عزیز ترین مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی اور بہت عزیز تھی۔ مہر مسکرا دی۔ آؤ ناشتہ کر لو، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ کچھ دیر تو وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر شاہ دل کی فرمائش پر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔
اس دوران عائشہ خاموش بیٹھی رہی۔ بھابھی آپ کیوں چپ ہیں؟ وہ ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا۔ مہر کی حرکتیں دیکھی ہیں؟ بھلا اس میں رونے والی کون سی بات تھی؟ اور تم نے بھی تو اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ لڑکیوں کے لیے اتنا لاڈ پیار ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ نہ جانے شادی کے بعد سسرال میں کیسی رہے گی۔ وہ پریشان تھی۔ شادی نے مسکرا دیا۔ بھابھی آپ بے وجہ پریشان ہوتی ہیں؟ بچپن سے سارا وقت اس نے میرے ساتھ گزارا ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اتنے لمبے وقت کے لیے اس سے دور رہا ہوں تو وہ اس دوری کو بہت محسوس کر رہی ہے۔ شادی کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جائے گی، پھر وہ اپنی ساری توجہ اپنے گھر کی طرف کر دے گی تو میری حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ تم بھی شادی کا سوچو، عمر نکلی جا رہی ہے۔ 1000 بار کا کہا گیا جملہ ایک بار پھر اس کے سامنے دہرایا جا رہا تھا۔ وہ ہنس پڑا اور موبائل اٹھا کر کوئی نمبر پریس کرنے لگا۔ اس کی بے نیازی پر عائشہ کھول کر رہ گئی۔ سب ہک دک بیٹھے تھے، آوازیں جیسے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ عالی شان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس گھر کا وہ بیٹا جو اپنے کپڑے تک اپنی ماں کی پسند سے خریدا کرتا تھا، آج ایک عدد بیوی اور بچی کے ہمراہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سب سے زیادہ شوق تو عافیہ بیگم کو لگا تھا۔ عالی شان کے پاکستان آنے کی خوشی تو جیسے کہیں منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھہسی گئی تھی۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں۔ عالی شاہ کے اس ایک قدم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ وہ گھر کے بیچوں بیچ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی خوبصورت سی بیوی اور 6 ماہ کی بچی بھی تھی جو کرسٹینا کے بازو میں سوئی ہوئی تھی۔ کرسٹینا بھی چپ چاپ کھڑی تھی۔ پاکستان آنے سے پہلے عالی شاہ نے یقیناً اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ اس طرح کے ری ایکشن پر ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ خاص تاثرات نہیں تھے۔ کسی نے بھی انہیں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ چاروں طرف اس قدر خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ سب جیسے عافیہ بیگم کے بولنے کے منتظر تھے۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ سولت اسے کہہ دو کہ رات ہو چکی ہے، اس لیے آج کی رات اس گھر کو ایک سرائے سمجھ کر یہیں گزار لے۔ صبح ہونے سے پہلے یہ اپنے خاندان کو جہاں لے کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ انہوں نے عالی شان بھائی کی طرف بے تحاشا غصے سے دیکھ کر کہا تھا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی پلیز میری بات تو۔ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی عافیہ بیگم کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ تھا اسے آج میں ابھی اور اسی وقت توڑ رہی ہوں۔ ماں جیسا لفظ میرے لیے مت ادا کرنا، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ ان کے تھپڑ سے کہیں زیادہ ان کے لفظوں نے انہیں تکلیف دی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر وہ وہاں لمحے بھر کے لیے بھی نہ رکی۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے۔ ان کے اس اقدام نے سب کو بہت دکھی کیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگے۔ کرسٹینا اپنی جگہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں سہارا ہی دے دے۔ ماہی کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے حالات میں کالج جائے جبکہ سب دکھی تھے۔ اس نے مہر کو پھر سے ایک میسج کیا اور اپنے کالج نہ آنے کی اطلاع کر دی۔ مہر کو اس نے یہی کہا تھا کہ مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ آج کے روز بھی غیر حاضر رہے گی۔ عالی شان نے ماں کا کہا مانا تھا اور صبح ہی صبح چلے گئے تھے۔ گھر میں عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ گھر میں سب نے معمول کے مطابق ناشتہ بھی کیا تھا۔ گھر کے کام بھی ہو رہے تھے مگر پھر بھی کمی سی تھی۔ گھر کے کونے کونے میں ایک عجیب خالی سا پن اور وحشت بکھری پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر رہ گئی۔ دن بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے اعصاب پر کافی اچھے اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی عالی شان بھائی کے اس انتہائی قدم کے متعلق سوچتی رہی۔ بہت دیر وہ چھت پر گزار کے نیچے آئی تو اس نے عافیہ مومانی کو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے پایا۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ان تک پہنچی تھی کہ وہ خداحافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھنے لگی۔ کس کا فون تھا؟ وہ ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری دوست مہر کا۔ کہہ رہی تھی کہ تمہارے موبائل پر 50 بار کال کرنے کی کوشش کی مگر تم نے اس کا فون اٹھایا ہی نہیں۔ پھر اس نے لینڈ لائن پر کال ملائی۔ انہوں نے اسے بتایا تو وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ موبائل کو تکیے کے نیچے ہی رکھ آئی تھی، اٹھانا بھول گئی۔ مہر پوچھ رہی تھی کہ ایکسپو سینٹر میں جو بکس فیسٹیول ہے اس میں تم اس کے ساتھ جاؤ گی کہ نہیں؟ میں نے تمہاری طرف سے ہاں کر دی ہے۔ کس وقت جانا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے یہ تم دونوں طے کر لینا، وہ تفصیل سے بولی۔ مہر نے اس سے کچھ دن پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ ایکسپو میں بکس فیسٹیول ہونے والا ہے۔ مہر کتابوں کی ازحد شوقین تھی۔ کتابوں سے کچھ دلچسپی تو اسے بھی تھی مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے۔ مامی میں نہیں جا رہی ایکسپو سینٹر، گھر کے حالات ایسے ہیں۔ اور مامی کے گھورنے پر اس کا منہ بند ہو کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ گھر کے ماحول کو پہلے جیسا ہی ہے، کوئی بھی فرد کم نہیں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ اور ماہی تم مجھے یوں منہ لٹکا کر گھومتی نظر نہ آؤ، اپنے کمرے میں جاؤ اور مہر کو کال کر کے
प्रोग्राम मुरतब करो, कल तुम दोनों को सिमाप छोड़ आएगा। वो हतमी लहजे में बोली। माँ के चेहरे पर 12 बज गए थे। वो पहली मरतबा उससे यूँ इतने सख्त लहजे में मुखातिब हुई थी। वो अपने आंसू जब्त करती उठ खड़ी हुई, उसे जाता देखती रही। शाम में जब सिमाप आया तो उसने आफिया मामी के रवैये की शिकायत की। वो हंस पड़ा। तुम्हें मालूम तो है कि वो कितनी दुखी हैं और वो ये जाहिर करना चाहती हैं कि उन्हें भाई के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसीलिए वो इस तरह का रवैया ज़ाहिर कर रही हैं। और तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? आलीशान भाई से मैं आज मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उनके लिए एक किराए का घर भी अरेंज कर लिया है। कल वो होटल से घर शिफ्ट हो जाएंगी और देखना तो मम्मी का गुस्सा भी जब उतरेगा तो वो भाई को माफ़ करके घर बुला लेंगी। वो उसे नरमी से समझाने लगा। सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से सोलत आपा को कह दो कि मामा का हुक्म है कि वो भी हमारे साथ चलें। वो सोलत के पास पहुंच गई जो गुमसुम सी बैठी थी। उसने आफिया का ऑर्डर उन्हें सुनाया और उनके बराबर लेट गई। जल्द ही वो सो गई। उसे मालूम ही ना हो सका कि उसकी फ़िक्र में वो रात भर जागती रही हैं। आपा उठ जाए ना, आज क्या हो गया है आपको? वो उनके सर पर खड़ी चिल्ला रही थी। फजर के बाद उनकी आंख लगी थी और अभी 9 बजे थे कि वो उन्हें जगाने लगी, मगर सोलत टस से मस ना हुई। वो थक कर खुद भी वहीं उनके पास लेट गई। मलगजे से अंधेरे में कब उसकी आंख लगी उसे खबर ही नहीं हुई। कितनी देर गुजरी उसे नहीं पता था। सोलत के झंझोड़ने पर वो जागी। वक्त देखकर उसे झटका लगा था। फ़ौरन से पहले उसने महक को टेक्स्ट किया कि वो पौने घंटे तक पहुंच जाएगी। टेक्स्ट सेंड करके वो बाथरूम में घुस गई। वो नहा कर आई तो सोलत को बेड पर उसी हालत में बैठे देखकर तप गई। आपा जल्दी करे, देर हो रही है। वो उनके सर पर खड़ी मचल कर बोली। आपको पता है कि हम पहले ही लेट हो चुकी हैं और मैं उसे तो आपसे भी मिलने का बहुत शौक़ है, अब जल्दी करें, तैयार हो जाए। वो उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली तो वो खड़ी हो गई। वो बिल्कुल चुप थी। माही जब तक तैयार होती सोलत नहाकर आ चुकी थी। वो बाल सुलझाने लगी। बाल समेटकर उन्होंने दुपट्टा लपेटा और आईने में एक निगाह खुद को देखा। फिर वो दोनों बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सिमाप चला रहा था। माही उसके बराबर बैठी थी। महर के घर का पता ठीक तरह से मालूम है ना? सोलत ने जब तीसरी बार यही सवाल दोहराया तो वो चिढ़ गई। गाड़ी मेन रोड पर रवां दवां थी। आपा, अगर आपने मुझसे मज़ीद एक और बार ये सवाल पूछा तो मैं सिमाप का सर फाड़ दूँगी। वो कुनखियों से सिमाप की तरफ देखकर बोली। सिमाप ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगा दी। तुम हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अब अगर आपा इस तरह के सवालात पूछ रही हैं तो तुम मेरा सर क्यों फाड़ोगी? वो चिल्लाकर बोला। माही के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। आपा को तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो मुझसे बड़ी हैं, इससे तुम ही बचे हो। वो कंधे उचकाकर बोली। बीबी भूलो मत, मैं भी तुमसे पूरे 4 साल बड़ा हूँ, इज्जत किया करो मेरी। वो फिर से कार स्टार्ट करते हुए बोला। लो जी, कर लो घर। अब इस छटांग भर के छोकरे की भी इज्जत करनी पड़ेगी और वो भी मैं यानी महानूर ये काम करेगी। वो यूँ बोली जैसे वो कहीं की राजकुमारी और सिमाप अदना सा मुलाजिम। तुम मुझे 6 फुट के खूबरू बंदे को छटांग भर का छोकरा बोल रही हो? सदमे से बोला। नहीं चला रहा, बैठी रहो। उसने कार को एक झटके से रुका, गुस्से से बोला। तो नाच लाओ, मैंने तुम्हारी मिन्नतें नहीं करनी। वो एक शान बेनियाजी से बोली। सिमाब ने उसके इत्मीनान भरे अंदाज को हैरत से देखा। फिर अचानक जैसे उसकी याददाश्त वापस आ गई। ट्रैफिक से भरे रोड पर गाड़ी रोकने का मतलब अपने पीछे चलते जम्मे गफ़ीर की बिना सेंसर की हुई गालियाँ सुनना और कांस्टेबल की जेब भी भरना। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता चुपचाप कार स्टार्ट करने लगा। माही का दिल चाहा कि हल्का कर हंस पड़े और उसने ऐसा ही किया। सिमाप बड़बड़ाने लगा। आपा, आप क्यों इतनी खामोश और गुमसुम हैं? उसे अपनी शरारतों से फुर्सत मिली तो महसूस हुआ कि सोलत आपा कितनी देर से बिल्कुल चुप बैठी हैं। सिमाप को भी तशवीश हुई। उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उसने फिर से पुकारा। हाँ, क्या हुआ? वो जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंकी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तशवीश से बोली। सोलत ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऊँघ सी आ गई थी, रात को ठीक से सो नहीं पाई मैं, इसलिए थकन सी हो रही है। वो धीमी आवाज़ में बोली। लहजा वाकई थकन ज़दा था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हम नहीं जाते, फिर किसी दिन चले जाएंगे। वैसे भी ये फेस्टिवल अभी काफ़ी दिन चलेगा। माही ने फ़ौरन कहा। बिल्कुल भी नहीं, महर का घर बस आने वाला है और वो बेचारी पहले कई घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और किताबें देखकर कुछ और भी फ्रेश हो जाऊँगी। वो मस्नुई बशाशत से बोली। माही मतमनसी होकर सीधी हो गई। कुछ ही देर बाद वो महर के बंगले के बाहर थे। माही, तुम अंदर चली जाओ, अगर हम दोनों भी गए तो महर की मामी तकल्लुफ़ात में पड़ जाएगी। माही इस बात में गर्दन हिलाती दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उसके जाते ही सिमाप संजीदगी से सोलत की जानिब मुड़ा। क्या बात है, चेहरा इस कदर जर्द क्यों हो रहा है?
وہ ان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، بتایا تو تھا کہ تھکن ہو رہی ہے اور بس۔ وہ جھنجھلا کر بولی، مجھ سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی ہیں، یہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، وجہ بتا دیں مجھے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ رات کو جب میں ابو کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی تو انہیں ایک فون آیا، اور جانتے ہو وہ فون کس کا تھا؟ شاہ نواز انکل کا۔ سہولت کی بات سن کر وہ جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ شاہ نواز انکل کیسے؟ وہ بری طرح حیران تھا۔ سہولت کا دل چاہا تھا زاروں قطار روئے، مگر ماہی کسی بھی وقت آ سکتی تھی، اس لیے وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی آسانی سے کیسے؟ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا، ایسا ہو چکا ہے سماب، ابو بہت زیادہ پریشان ہے اور امی کو تو اس بات کی خبر بھی نہیں۔ اگر شاہ نواز انکل نے ماہی کو وہ جملہ مکمل ہی نہ کر پائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے ماہی کو وہ چھو بھی نہیں سکتا، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ وہ خود بری طرح پریشان ہو کر رہ گیا تھا مگر اسے تسلی دینے لگا۔ سہولت نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اگلے 2 منٹ بعد ماہی اور مہر دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہر نے سلام کیا، سہولت اور سماب نے جواب دیا۔ سماب لب بھینچے ڈرائیو کرنے لگا۔ ماہی سہولت اور مہر کا اب باقاعدہ تعارف کروا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلی مرتبہ مل رہی تھی مگر غائبانہ طور پر وہ ایک دوسرے کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ سہولت اور وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی، ماہی بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دے رہی تھی۔ اسے اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ سماب کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد ایک بار بھی زبان نہیں کھولی۔ 20 منٹ بعد ہی وہ ایکسپو کے سامنے تھے۔ سماب، سہولت اور مہر آگے چل رہی تھی جب اس نے رک کر سماب کو پکارا۔ سماب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پرابلم کیا ہے؟ پہلے سہولت آپا خاموش تھی اور اب اچانک سے تم خاموش ہو گئے، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری فرینڈ کے سامنے اپنی چونچ بند رکھوں، تو میں نے تمہارے حکم پر ہی سر جھکا دیا ہے اور چپ بیٹھا رہا۔ وہ مسکرا کر بولا، اوہ اچھا، میری دوست کے سامنے سنجیدہ بننے کا ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہ تم سے امپریس ہو جائے، ہے نا؟ وہ بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ مجھے کسی کو امپریس کرنے کے لیے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، ماں بدولت ہیں ہی اتنے ہینڈسم کہ کوئی بھی لڑکی صرف ایک نظر میں ہی امپریس ہو جائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اندر لے گئی۔ کسی کی 2 گہری آنکھوں نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھے، عافیہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور انہوں نے پہلی دفعہ ان کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا تھا۔ شاہ نواز کی اچانک آمد نے ان کے دل اور دماغ جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ انہیں نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ تاریخ دہرائی جائے گی اور انہیں تاریخ کے دہرائے جانے سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا، بے چینی سے کچھ اس عرض سے ان کے وجود کو گھیرا کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ شاہ نواز کے ایک فون نے ان کی نیندیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے موبائل کی بپ نے ان کا ارتکاز توڑا تھا۔ موبائل کی چمکتی اسکرین پر دکھائی دیتا نمبر ان کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ انہیں پھر سے شاہ نواز احمد فون کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال ریسیو کرنے پر مجبور تھے۔ ہیلو، ان کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ کیسے ہو صالح صاحب؟ شاہ نواز کا چہکتا لہجہ ان کے دل پر بجھ ہی چلا گیا۔ ان کی رگوں میں دوڑتا خون کا دوران ایک دم تیز ہوا تھا۔ شاہ نواز کے اس ایک جملے نے اس کے زخموں کے کھرینڈ ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ مجھے پھر سے کیوں فون کیا ہے تم نے؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، سنا ہے تمہارا بیٹا علی شان پاکستان واپس آ گیا ہے، بیمہ بیوی اور بچے کے ساتھ۔ اپنے سب سے بڑے اور لاڈلے بیٹے کی نافرمانی اور سرکشی دیکھ کر تو دکھ بہت ہوا ہوگا تمہیں بھی اور عافیہ بھرجائی کو بھی۔ اس کے لہجے میں تمسخر بھرا تھا۔ میں نے دیکھا تمہاری پوتی کافی خوبصورت ہے، مجھے میری مرحومہ بیوی کی چھاپ بھی دکھائی دی اس میں۔ شاہ نواز کے لفظوں کے تیر انہیں بری طرح گھائل کر رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اپنا ضبط کھو کر بری طرح چلائے تھے۔ اسی وقت عافیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور حیران کھڑی رہ گئی۔ آفاق احمد کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر پائے۔ خبردار، جو میرے بیٹے اور بہو کے قریبی بٹ کے تم جان لے لوں گا میں تمہاری، وہ غیظ و غضب سے بولے تھے۔ عافیہ وہیں دل تھام کر بیٹھ گئیں۔ ایک بات تو تم یاد رکھو شاہ نواز، تم کوئی بھی حربہ کیوں نہ استعمال کر لو، کتنی ہی درندگی کیوں نہ دکھا دو، نہ تمہیں ماہی ملے گی اور نہ ہی ماہی کی جائیداد۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آفاق، عافیہ بیگم کے لبوں سے بمشکل ان کا نام ادا ہوا تھا اور پھر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
انہیں کمرے میں موجود پا کر آفاق صاحب حواس باختہ ہو گئے تھے اور تیزی سے ان کی طرف دوڑے تھے۔ عافیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان کی زرد رنگت دیکھ کر وہ گھبرا کر بولے، پھر انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لائے اور پانی پلایا۔ ان کے چہرے کی متغیر رنگت بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکی ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آفاق؟ آپ نے تو کہا تھا کہ شاہنواز کو عمر قید کی سزا ملی ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، پھر وہ جیل سے رہا کیسے ہو گیا؟ ماہی، ہماری ماہی کا کیا ہوگا؟ وہ بہت بری طرح خوفزدہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ آفاق صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کس طرح تسلی دیں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے ان پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ عافیہ رو مت اور تسلی سے میری بات سنو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے کہا، تمہیں خدا پر بھروسہ ہے نا؟ ان کے نام لہجے پر پوچھنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ تو وہی خدا شاہنواز جیسے درندے کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، شاہنواز ماہی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ خدا کی حفاظت میں، اور جسے اللہ محفوظ رکھے اس پہ کوئی بری نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، تمہارے کسی بھی قسم کے بھی رویے سے ماہی کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ ہوا ہے۔ شاہنواز کی آنکھ کے بارے میں اسے کسی طور علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت مشکل سے نارمل ہوئی ہے، اگر اسے علم ہو گیا تو اس کی حالت پھر سے بگڑ جائے گی، اور میں ماہی کو اس پرانی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ وہ ایام یاد کر کے ان کا دل دکھ گیا اور تکلیف سے بڑھ گیا۔ عافیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عالی شان کا ہم سے دور رہنا ٹھیک نہیں۔ عالی شان مرد ہے، سارا دن گھر پر بیٹھ کر تو نہیں گزارے گا، گھر میں بیوی بچی اکیلی، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ دور رہے گا تو ہر دم پریشانی رہے گی۔ میں ابھی عالی شان کو فون کرتا ہوں، تم بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرو۔ آج نہیں تو کل اسے معاف کرو گی ہی، سو ابھی سے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں معجزہ ہو گیا، بلکہ معجزات ہو رہے ہیں۔ وہ سنسنی خیز لہجے میں بولی۔ مہر نے کتاب میں سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ کیسے معجزات؟ پہلا معجزہ یہ کہ مامی نے اچانک ہی عالی شان بھائی کو معاف کر دیا، انہیں نہ صرف گھر میں بلکہ دل میں بھی جگہ دے دی ہے، اور کل وہ اپنی بیگم اور ننھی پری کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے، بلکہ اپنے گھر آئیں گے۔ وہ چہکتے ہوئے بولی۔ بہت مبارک ہو تمہیں، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری مامی جلدی انہیں معاف کر دیں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ دوسرا معجزہ تو پہلے سے بھی بڑا ہے یار، تم پہلے یہ دیکھو۔ اس نے جلدی سے سیاہ بیگ میں سے جرنل نکالا اور اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ واقعی معجزہ ہے، تم جیسی نکمی لڑکی نے پورا جرنل بنا لیا، وہ بھی 2 دن کے اندر۔ واہ بھئی، وہ صفحے پلٹتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ ماہی نے منہ بنا لیا۔ جرنل میں نے نہیں بلکہ سیماب نے بنا کر دیا ہے، یہ ساری کی ساری ڈائیگرام اسی کے ہاتھوں ان صفحوں پر منتقل ہوئی ہیں۔ وہ جرنل کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہائے، یہ کایا پلٹ کیسے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ماہی کی زبانی تو اسے سیماب کے کارناموں کا علم ہوتا رہتا تھا، مگر اس روز سہولت نے بھی سیماب کے کارناموں کی تفصیل اسے سنائی تھی۔ وہ ماہی کے اکثر کام جان بوجھ کر بگاڑ دیا کرتا تھا، پھر سہولت ہی انہیں درست کرتی اور ہلکان ہوتی رہتی۔ سیماب تخریبی کارروائیوں کو بھول کر اتنا ٹھیک کام کیسے کر سکتا ہے؟ حیران ہوئی نا؟ میں بھی حیران ہوں کہ اچانک 1 ہفتے کے اندر وہ اتنا کیسے سدھر گیا۔ اب تو وہ میرے حصے کی چیزوں پر ہاتھ بھی صاف نہیں کرتا، نہ ہی مجھے تنگ کرتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ کوئی کام کر دو، بلا چون چرا میرا کام کر دے گا، وہ بھی بغیر کسی انعام کے۔ وہ حیران سی بول رہی تھی۔ مہر ابھی اس بات پر کوئی تبصرہ کرتی کہ بیل کی آواز پر وہ دونوں بات ادھوری چھوڑ کر سامان سمیٹتی کلاس روم میں بیٹھ گئیں۔ موسم بدل رہا تھا، چاروں طرف خوشگواریت سی چھائی ہوئی تھی، اس لیے مہر نے سوچا کہ چائے لان میں پی جائیں۔ ملازمہ کو چائے لان میں لانے کا کہہ کر وہ عائشہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی تھی، ان کے ارد گرد پرانی تصاویر بکھری تھیں، ان کے چہرے پر ملال کے رنگ واضح تھے۔ عائشہ بیگم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، خوشیوں کی چند ساتیں ہی انہیں نصیب ہوئی تھیں، اور بس اس کے بعد ان کی زندگی نے بھی سفید رنگ اوڑھ لیا تھا اور مہر کی پرورش میں خود کو گم کر لیا۔ ان کی یادیں دل سے لگائے وہ مہر کو پالتی رہیں۔ اس کام میں شاہ دل نے ان کی بہت مدد کی۔ مہر اپنی ماں کی اعلیٰ ظرفی اور شاہ دل کی محبت کی معترف تھی۔ اس نے عائشہ بیگم کا افسردہ چہرہ دیکھا۔ مما، اس نے انہیں پکارا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج لان میں ہی چائے پیتے ہیں، میں آپ کو اسی لیے بلانے آئی تھی۔ وہ کھڑی کھڑی انہیں بتانے لگی۔ عائشہ بیگم تصاویر سمیٹنے لگی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھ گئیں تو وہ سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ عائشہ بیگم نے الماری کھول کر البم اندر رکھا اور پھر لاک لگا کر چابی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔
اس وقت ان کا دل کسی بھنور میں ڈوب کر ابھر رہا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ آج شادل کا فون آیا تھا اور اس کا فون آنے کے بعد ان کی یہی حالت تھی۔ تنہائی کا ایسا عالم تھا کہ وہ خود سے بھی کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ آئینے پر ڈالی، دیوار پر لگی تصویر آئینے میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھنے لگی، 2 آنسو ٹوٹ کر ان کے گالوں پر پھسلے تھے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کیا اور پھر کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ لان میں آئیں تو مہر کو موبائل کے ساتھ مصروف پایا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماں کو آتا دیکھ کر بھی اس کی انگلیاں چلتی رہیں۔ ماہی سے بات کر رہی ہو؟ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی ممی، عالی شان بھائی آ چکی ہے نا، تو خوب رونق لگی ہے گھر میں، بس وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ عائشہ بیگم چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سیل ٹیبل پر رکھ دیا۔ ممی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ انہیں پکار بیٹھی۔ بولو ممی، ہمارا گھر کتنا بڑا ہے، پورا سائش ہے، مگر پھر بھی سکون نہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی اور وحشت ہے۔ آج کل میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ وہ افسردہ ہو کر بولی۔ ماہی بہت خوش قسمت ہے، ان کے چھوٹے سے گھر میں کتنے سارے لوگ رہتے ہیں، گھر میں بھی ہر وقت ان کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں، ہنسی، قہقہے، شرارتیں، اور ایک ہمارا گھر۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ ممی، ماہی ہر وقت اپنے گھر کے لوگوں کی باتیں کرتی رہتی ہے، اس کے پاس اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بس، اور ان باتوں میں بھری محبت، اور جب میری باری آئے بولنے کی تو میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں بتانے کو۔ میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ ماہی خوش قسمت ہے تو کیا تم بد قسمت ہو؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی تو اتنا خوشگوار اور خوبصورت ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ان کے گھر میں ننھی گڑیا بھی ہے، ماہی ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ اگر چاچو کی شادی ہو جاتی تو اس گھر کی تنہائی بھی کم ہو جاتی۔ چاچو کے بچوں کے ساتھ میں کھیلتی، وہ میرے دوست ہوتے، اور آپ کو بھی چچی کی وجہ سے دوسرا ہٹ کا احساس رہتا۔ کتنا مزہ آتا یہاں، لان میں ہر وقت ہنگامہ ہو رہا ہوتا۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ شادل مانتا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہ خود اکتا چکی تھی گھر کے کاٹ کھانے والے ماحول سے۔ آپ کی ہر بات مانتے ہیں وہ، یہ بات بھی کسی طرح منوا لیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ کب تک یوں بھاگتے رہیں گے؟ شادی نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، 30 سال کے ہو چکے ہیں، 1-2 سال کے بعد تو لوگ اپنی بیٹی دیتے ہوئے بھی اعتراض کریں گے۔ آپ کو تو آج کل کی لڑکیوں کا پتہ ہے، عمروں کا فرق ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ میری مانے تو آپ لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ وہ انہیں ڈرانے لگی۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گئیں۔ ممی، لڑکی ڈھونڈنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اپنی سولت آپا ہیں نا، ہمارے گھر کے لیے وہ بہترین ہوں گی، یقین مانیے ممی، وہ بہت اچھی ہیں۔ ان کی تصویریں تو آپ دیکھ چکی ہیں، ایک بار میرے ساتھ ان کے گھر چلیں اور مل لائیں۔ ان کی پوری فیملی بہت نائس ہے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت دونوں کا نکاح پڑھا دے۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنس پڑی۔ شادل سے تو پوچھنے دو۔ وہ بولی۔ ممی، آپ ان کی ہاں کے چکر میں سولت آپا کو گنوا دیں گی، اور چاچو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اتنے عرصے سے ان کے ہاں کے چکر میں ان کی شادی نہیں کی اور عمر یہاں تک پہنچ گئی۔ آپ وہاں سے مطمئن ہو کر چاچو سے بات کیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ آپ نے ہاں بھی کر دی اور آپ کی خاطر وہ چون چرا بھی نہیں کریں گے۔ وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی تھی۔ ان کی بات ان کے دل کو لگی۔ اگر وہ شادل پر زبردستی کرتی تو یقیناً انکار واپس لے لیتا، مگر انہوں نے اس کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھا تھا، اور اسی چکر میں اس کی عمر 30 ہو چکی تھی، اور آج بھی وہ انکاری تھا۔ وجہ کچھ نہیں تھی، بس اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ مہر نے انہیں جو تجویز دی تھی اس پر وہ سنجیدگی سے عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تم ایک کام کرو، 1-2 دن میں ماہی کے گھر جاؤ اور اس سے اطمینان کے لیے پوچھ لو کہ کہیں سہولت کا رشتہ تو طے نہیں ہو گیا، اور وجہ بھی بتا دو تاکہ وہ گھر میں بتا دے اور اس کی اجازت سے میں باقاعدہ رشتہ لے کر جاؤں۔ وہ بولی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سہولت آپا کا رشتہ کہیں طے ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور ذکر کرتی، پھر بھی میں کنفرم کر لوں گی اور ان کی بھابھی سے بھی مل لوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ بے حد انہماک سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، اس لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتی مہر کو نہ دیکھ سکی۔ مہر دبے قدموں اس تک آئی اور اس نے بھاری آواز نکال کر ہاؤ کیا۔ ماہی بری طرح اچھلی اور منہ سے چیخ بھی برآمد کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی مہر کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ زہ نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی اور اب اس کے گلے لگ رہی تھی۔ تو یہ کمرہ ہے تمہارا؟ دلچسپی سے وہ کمرے کو دیکھتے بولی۔ صرف میرا نہیں، سہولت آپا کا بھی یہی کمرہ ہے۔ اس نے مہر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس لیے تو اتنی اچھی حالت میں، اگر صرف تمہارا کمرہ ہوتا تو کم از کم کباڑ خانہ زیادہ لگتا۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تو ماہی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم بھی طنز کرنا سیکھ گئی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو مہر مسکرا دی اور کمرے پر نظر دوڑانے لگی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور کمرے سے باہر لے آئی۔ راستے میں ہی سیماب کا سامنا ہو گیا۔ رسمی اسلام دعا کے دوران مہر نے محسوس کیا کہ وہ بہت گہری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اس سے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ سماب مسکراتا ہوا چلا گیا۔ پورا گھر گھما کر ماہی اسے چھت پر لے آئی جہاں تازہ ہوا اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ مہر نے اپنے بال سمیٹنے کی کوشش کی جو ہوا کے وجہ سے اڑتے پھر رہے تھے۔ ماہی تو اپنے بال ہمیشہ پونی میں قید کیے رکھتی تھی، اس لیے اب اطمینان سے کھڑی تھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر پرندوں کے غول کی غول اڑتے پھر رہے تھے، یقیناً تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کتنی ٹھنڈی ہوا ہے نا، وہ ہوا کی نرمی محسوس کر کے بولی۔ ماہی نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ مہر چلو نیچے چلتے ہیں، چائے تیار ہوگی وہ کچھ دیر بعد مہر سے مخاطب ہوئی۔ مجھے کچھ دیر یہیں رکنا ہے، بہت سکون ہے یہاں، وہ آنکھیں بند کر کے جذب سے بولی۔ ماہی اس کے اس انداز پر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، میں چائے اوپر منگوا لیتی ہوں، تم تب تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرو، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی اور نیچے اتر آئی۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر آج وہ ماہی سے نہ صرف ملنے آئی تھی بلکہ ساتھ ہی یہ کنفرم بھی کرنے آئی تھی کہ سہولت کا کہیں رشتہ طے تو نہیں، مگر اسے یہ بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی ماہی آئے گی وہ سب سے پہلے اس سے یہی بات کرے گی۔ آہٹ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ماہی، مجھے تم سے کچھ، وہ بولتے بولتے پلٹی تھی اور اس کے منہ کو بریک لگ گیا۔ سامنے سیماب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ سیماب کی بے تاب نگاہیں اس کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ تیز ہوا سے مہر کے بال اڑ رہے تھے، وہ چہرے پر سے بال ہٹانے لگی۔ سیماب کی نگاہوں نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ میرے گھر میں میری ہی موجودگی آپ کو حیران کر رہی ہے؟ حیرت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ بیچاری گھبرا گئی۔ تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے حذف اٹھانے لگا، آنکھوں میں شرارت سی تھی۔ مجھے لگا کہ ماہی آئی ہے اور ماہی کی جگہ آپ مجھے یہاں دیکھ کر میں چلتی ہوں۔ ماہی میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ جلدی سے بولی اور اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ ہو سکتا ہے ماہی کے علاوہ بھی کسی نے آپ کا انتظار کیا ہو، کبھی جاننے کی کوشش تو کیجیے۔ سیماب کے گمبھیر لہجے میں کہا گیا جملہ اس کی سماعتوں میں اترا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈال کر چلا گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ حیرت نے اس کے قدم منجمد کر دیے تھے۔ ماہی کب آئی اسے پتہ نہ چلا۔ ارے کیا ہوا؟ ماہی نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر حیران تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ماہی نے اس کا گال چھو کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ دماغ میں گونجتی آواز کو اس نے نظر انداز کیا اور ماہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لے آئی چائے؟ وہ ملازمہ کو سامان رکھتے دیکھ کر بولی۔ سورج ڈوب رہا تھا، نارنجی اور ملگجا سا آسمان عجیب ہی کیفیت باندھ رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں زمین کو بوسہ دیتے الوداع کہہ رہی تھی۔ سہولت اور مامی کے ساتھ کرسٹینا بھی اوپر آ گئی۔ تعارف کے بعد اب باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ چائے اور دیگر لوازمات سے بھی لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ تو پوچھ ہی نہ پائی۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ یہ بات نہیں پوچھ پائی تھی۔ وہ جس وقت گھر پہنچی عائشہ بیگم کچن میں مصروف تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ لباس تبدیل کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سیماب کی باتیں اس کے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ پہلی ملاقات میں تو شاید سیماب نے اسے ایک نظر ہی دیکھا تھا اور آج اس سے اس کی دوسری ملاقات ہوئی تھی۔ ایک سرسری ملاقات نے کیا واقعی اس پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ سیماب کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے؟ وہ حیران تھی اور پریشان بھی۔ ماہی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سیماب کے سنجیدہ مگر گھبرائے لہجے پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سیماب کے چہرے پر بیچارگی اور مسکینیت طاری تھی۔ اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھا وہ یہی سمجھی تھی کہ ضرور ہی وہ اس سے کوئی شرارت کرنے کے موڈ میں ہوگا، مگر اس کا یوں بولنا اسے چونکا گیا۔ سیماب اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں اس کا کوئی نیا ڈرامہ نہ ہو۔ وہ تمہاری دوست ہے نا مہر؟ اس کے منہ سے مہر کا نام سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، وہ میری دوست ہے۔ کیوں، تمہیں کوئی تکلیف؟ وہ تیکھے تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ سیماب ان لڑکوں میں آتا تھا جو سنتے نازک کی طرف ذرا کم ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے منہ سے مہر کا نام سن کر وہ الرٹ ہو گئی تھی اور کچھ روز پہلے مہر کی تصاویر تاڑتے بھی وہ اسے پکڑ چکی تھی۔ کبھی کسی بات کا جواب ڈھنگ سے بھی دے دیا کر، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کیا ہوا مہر کو؟ اب کی بار وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا، مگر لگتا ہے مجھے ضرور کچھ ہو گیا ہے، وہ اداسی سے بولا۔ اس کے انداز اور جملوں نے ماہی کی آنکھیں باہر نکال دی۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بولو۔ اس کے اندر خطبہ شروع ہو گئی۔ ماہی پلیز ہیلپ می، ورنہ تمہارا اکلوتا سہیلا مر جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر جذباتی لہجے میں بولا۔ ماہی نے ہاتھ چھڑائے۔ تم پہلے بتاؤ تو ہوا کیا؟ وہ بے چینی سے بولی۔
مجھے تمہاری دوست مہر سے محبت ہو گئی ہے، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، دن کا قرار لٹ گیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیماب نے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں اسے ساری بات کہہ ڈالی۔ کیا وہ چیخی؟ سیماب نے آنکھیں کھول دی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دی۔ اوہ، تو اس لیے موصوف میرا سیل چوری کر کے تصویریں تاڑا کرتے تھے، اور جو اتنے دن سے آپ مجھے کالج چھوڑنے اور لے جانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کی یہ نیت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سیماب کا کان مروڑا۔ سیماب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے مائی کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم پلیز میرا ایک کام کر دو، وہ اس کی گھورتی نظروں کے جواب میں منت بھرے لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، میں کوئی بھی فضول کام نہیں کروں گی۔ اگر تم میری کزن ہو تو وہ بھی میری دوست ہے، میں اس سے ایسی کوئی بھی فضول بات نہیں کرنے والی۔ اس نے بدل کر کہا۔ ماہی، پہلے پوری بات تو سن لیا کرو۔ وہ اس کے انداز پر جھنجھلا گیا۔ ماہی نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ماہی، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مہر سے اتنا جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کہیں اور کمیٹڈ تو نہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر تم امی اور سولت آپس سے بات کرو تاکہ وہ مہر کے گھر جلد سے جلد رشتہ لے کر جائیں۔ وہ سنجیدہ مگر بے تابانہ لہجے میں بولا۔ سیماب، میری دوست ہرگز ایسی نہیں کہ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرے۔ وہ بولی تو اس کا دل چاہا کہ اس کے چھوٹے دماغ پر تھپڑ لگائے۔ حد ہے بھائی، میں نے تو صرف اطمینان کے لیے کہا تھا۔ اور دوسری بات، کیا صرف ایسے ویسے لوگ ہی شادی سے پہلے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولا۔ میری نظر سے دیکھو تو شادی سے پہلے محبت کرنے والے لوگ تمہیں ایسے ویسے ہی لگیں گے۔ وہ شرارت سے بولی۔ ویسے میں بہت خوش ہوں، پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے، ایک ایسی لڑکی سے محبت کی جو واقعی چاہے جانے کے قابل ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ سیماب مسکرا گیا۔ مہر، تم سے ایک بات پوچھوں؟ یہ بریک ٹائم تھا۔ ادھر ادھر باتوں کے بعد ماہی نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اپنا چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے بولی۔ تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ ماہی کے سوال پر مہر جو جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی اسے کھانسی لگی۔ خیریت نا بی بی؟ آج تمہیں محبت کیسے یاد آ گئی؟ وہ آنکھوں سے بہتا پانی صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماہی کو اس طرح کی گفتگو میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس سوال پر مہر کا حیران ہونا لازمی تھا۔ بس آ گئی یاد۔ تم بتاؤ، کبھی محبت ہوئی کسی سے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کوئی دل کو بھایا؟ اس کے اگلے سوال پر یکایک دماغ کی اسکرین پر ایک تصویر روشن ہوئی تھی۔ مہر بری طرح ہڑبڑا گئی اور شدت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایگزامز قریب آنے والے ہیں اور ایسے دنوں میں اچانک سے تم محبت کیوں کرنے لگی؟ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ کہیں تمہیں بھی تو کسی سے؟ مہر نے اسے چھیڑتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ماہی کا چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ مجھے اپنی فیملی سے بے حد محبت ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں۔ اس کے سرد لہجے پر وہ چونک گئی۔ کیا مطلب ماہی؟ اس کے لہجے کے غیر معمولی پن پر مہر حیران ہو گئی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، میری بے سروپا باتوں کے معنی ڈھونڈنے لگو گی تو پاگل ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بے حد پیاری اور اکلوتی دوست پاگل کہلائے۔ اس نے شرارت سے کہا۔ مہر ہنس دی۔ ماہی، یاد آیا، مجھے تم سے ضروری بات پوچھنی تھی۔ سولت آپا کا رشتہ تو کہیں طے نہیں ہے نا؟ اسے اچانک سے یاد آ گیا تھا اور اس نے فوراً پوچھ لیا کہ کہیں پھر سے یہ بات نہ رہ جائے۔ رشتہ؟ ارے ان کا تو نکاح ہو چکا ہے 2 سال پہلے۔ وہ عام سے انداز میں بولی۔ مہر کا منہ بن گیا۔ یہ تمہیں کیوں صدمہ لگ گیا؟ وہ اس کی خاموشی محسوس کر کے بولی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے ماہی کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ وہ حقیقتاً صدمے میں تھی۔ ماہی اس کے اس انداز پر حیران پریشان سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، تصور میں انہیں اپنی چچی جان بنا چکی تھی۔ تم نے تو میرے سارے ارمانوں پر اوس ہی ڈال دی۔ وہ صدمے سے بولی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری آپا پر نظریں گاڑے بیٹھے ہو؟ مجھے خبر ہوتی تو میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیتی۔ سولت آپا کو تو کب کا نکاح ہو چکا۔ چند ماہ میں ان کی رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ سولت آپا کا غم نہ مناؤ اور اپنے بڈھے چاچو کے لیے لڑکی تلاش کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ ساری عمر کوارے بیٹھے رہیں۔ اس نے مہر کو چھیڑا تھا، جس پر مہر نے اس کی پونی کھینچی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بیٹھ کی پشت پر سر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ آفاق صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں یوں پریشان بیٹھا دیکھ کر ان کے برابر آ بیٹھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ انہیں دیکھتے ہوئے بولے۔ عافیہ ان کی آواز سن کر چونکی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ماہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماہی کے بارے میں کیا سوچ رہی تھیں؟ یہی کہ شاہنواز کو جیل سے باہر آئے کافی دن ہو گئے، اس نے ماہی سے نہ ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی دوبارہ ہمیں پریشان کیا۔ وہ اتنا خاموش و پرسکون کیوں ہے؟ ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات زبان پر آ گئے۔ حیران تو میں بھی ہوں کہ وہ چپ کیوں ہیں۔ وہ بیڈ پر سیدھے ہو کر لیٹتے ہوئے بولے۔ مجھے تو اس کی خاموشی سے بھی خوف آتا ہے۔ کاش میں سیماب اور ماہی کی شادی کروا سکتی۔ کم از کم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔
وہ یکدم غضبناک ہو کر بولے، آفاق، مجھے دودھ شریک بہن بھائی کے رشتے کی اہمیت کی خبر ہے۔ اگر میں اس وقت سیماب کو فضیلہ کی گود میں نہ ڈالتی تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ فضیلہ کی ذہنی حالت کو دیکھ کر تم نے اپنی اولاد اسے دی تھی، یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل درست تھا۔ اگر تم اس وقت سیماب کو اس کی گود میں نہ ڈالتی تو شاید وہ پاگل ہو جاتی۔ فضیلہ کا بے حال حلیہ ویران چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ پہلے ہی وہ پاگل ہو جاتی، اگر وہ پاگل ہو جاتی اگر وہ پاگل ہو جاتی تو اس کی موت اتنی اذیت ناک تو نہ ہوتی۔ عافیہ تکلیف سے بولی، انہیں فضیلہ بھولتی ہی نہ تھی، اس گھر کا کوئی بھی فرد انہیں بھول ہی نہیں سکتا تھا، مگر صرف ماہی کی وجہ سے فضیلہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ عافیہ اکثر اکیلے میں انہیں یاد کرتی تھی، پھر ان کے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آفاق صاحب بھی چپ ہو گئے، نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ عافیہ نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آ جاؤ، آفاق صاحب نے کہا تو دروازہ کھول کر ماہی اندر داخل ہوئی۔ میں آ جاؤں؟ وہ کمرے میں کھڑی شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑے۔ آؤ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مامی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ روئی ہیں کیا؟ وہ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بولی۔ ماموں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، وہ آفاق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے ہماری اتنی مجال کہ تمہاری ممانی صاحب کو کچھ کہہ سکے، ان کے سر میں درد ہے، بس اس لیے چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ابھی دوا کھائی ہے، سو جائیں گی تو ٹھیک ہو جائے گی طبیعت۔ انہوں نے جھوٹ گھڑا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ ارے نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، تمہارے ماموں کی تو عادت ہے، معمولی باتوں کو بھی ہوا بنا دیتے ہیں۔ آج اتنے دنوں بعد ہمارے کمرے میں آپ کی آمد کیسے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ سیماب کہہ رہا تھا کہ آج راشدہ آنٹی کا فون آیا تھا شادی کی تاریخ کے لیے، مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ پلیز شادی کی تاریخ ذرا لیٹ رکھیے گا۔ میرے ایگزامز اگلے مہینے سے شروع ہیں، اگر قریب کی تاریخ رکھی تو مجھے نہ تو میں انجوائے کر سکوں گی اور نہ ہی پڑھائی ہو پائے گی مجھ سے، اس نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ وہ مسکرائے۔ تم مجھے نہ بھی کہتی تو مجھے تمہارے امتحانات کے ختم ہو جانے کے بعد ہی تاریخ دیتا۔ سہولت کی بہن بھی تم، سہیلی بھی تم، اگر تم انجوائے نہ کر سکو، رسموں میں شامل نہ ہو تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، تھینک یو سو مچ، میں ابھی سیما آپ کو جا کر بتاتی ہوں۔ وہ اچھلتی کودتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اب پھر سے ان کے کمرے میں سناٹا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اسے کالج میں داخلہ لینا، مہر سے دوستی ہونا کل کی بات لگتی تھی، اور اب اس کے امتحانات شروع ہونے کو تھے۔ کالج میں نصاب کی تکمیل کے فوراً بعد سے ان کے کالج کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ مہر اور ماہی دونوں کے دن اور رات پڑھائی میں گزر رہے تھے۔ عافیہ کبھی اس کے لیے دودھ کا گلاس پکڑے اس کے کمرے میں جاتی دکھائی دیتی تو کبھی اسے زبردستی بادام کھلا رہی ہوتی اور کبھی غذائیت سے بھرپور حلوے اس کی خاطر تیار کیے جا رہے ہوتے۔ وہ یہ سب بہت انجوائے بھی کر رہی تھی۔ سیماب کو جلانے اور چھیڑنے کا نادر موقع بھی تو اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ عافیہ اسے ماہی کے نام سے بنائی جانے والی کسی بھی چیز کا صفایا نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سیماب بیچارہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ امتحانات تو سب کے ہوتے تھے، مگر جتنی خاطرداری ماہی کی جاتی اور جتنا پروٹوکول اسے ملتا تھا، اس گھر کے کسی بچے کو اتنا ملا نہیں تھا۔ عافیہ کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھے۔ سبھی ان کے جذبات سے آگاہ تھے اور عافیہ کے دل میں موجود ڈر سے بھی وہ بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کے بے شمار محبتوں اور شدتوں پر بس مسکرایا جاتا تھا۔ میرے بچے کو نیند آ رہی ہے، انہوں نے بے حد پیار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان دونوں کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے۔ آخری پیپر والے دن اس نے ضد کر کے گول گپے اور چاٹ کھائی تھی، وہ بھی ٹھیلے پر کھڑے ہو کر۔ مہر اور سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ نہیں ہوا، البتہ گھر پہنچتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور مصیبت یہ ہے کہ سہولت کی خالہ ساس اور ان کی فیملی شادی کی تاریخ مانگنے آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا ارادہ تھا ابھی اور بیٹھتے، مگر پیٹ کی گڑبڑ نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکل سکی۔ باہر کی چیزوں نے اپنا اثر دکھایا تھا اور بستر پر نڈھال پڑی تھی۔ اس نے سیماب کو ٹیکسٹ کر کے کمرے میں بلایا۔ کیا ہوا ماہی؟ وہ اندر آیا تو اس کا زرد چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ تم نے کس نیت سے مجھے گول گپے اور چاٹ کھلائی تھی؟ ہضم ہی نہیں ہوئی، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، زبردستی یہ چیزیں کھائی ہیں تم نے؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ گرمی کا موسم ہے، تمہارا معدہ کمزور ہے، مگر نہیں، اب اٹھو اور چلو ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں مجھے بے موت مروانا چاہتے ہو؟ مامی کو پتہ چلا تو میری بہت کلاس لیں گی۔ تم میرے لیے میڈیسن لے آؤ نا، باہر مہمان ہے، اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مہمانوں کو چھوڑ کر میری خاطرداری میں لگ جائیں گی، اور پھر راشدہ آنٹی جل جل کر رہ جائیں گی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ بات تو ٹھیک تھی اس کی۔ سیماب چلا گیا، کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں دواؤں کا چھوٹا سا شاپر تھا۔ اگر ان دواؤں سے آرام نہ آیا تو پھر شرافت سے میرے ساتھ چلنا۔ وہ اسے گولیاں اور پانی پکڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ سیماب، میں سو رہی ہوں، تم لائٹ آف کر دو۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ وہ باہر آیا تو ماہی کی غیر موجودگی کا سب نے نوٹس لیا۔ آج ہی تو اس کے پیپرز ختم ہوئے ہیں، بہت تھک گئی تھی
میں نے ہی اسے زبردستی سونے کو کہا۔ وہ نارمل لہجے میں بولا، ماہی اور رات بھر جاگے؟ ناممکن، راشدہ نے کہا تھا۔ ماہی نہ صرف رات بھر جاگی ہے بلکہ خوب دل لگا کر پڑھائی بھی کی ہے، یقیناً بہت بہترین نمبرز آئیں گے اس کے۔ عافیہ محبت سے بولی۔ تبھی سہولت نے آ کر کہا، میں نے کھانا لگا دیا، آپ سب آ جائیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے۔ شادی کی تاریخ کیا طے ہوئی؟ گھر بھر میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ یہ 15 دن رات بازاروں کے چکر، سامان کی خریداری میں گزر گئے۔ باقی کے 5 دن رہ گئے تھے۔ سیماب ہر روز ماہی کے کان کھاتا۔ جس دن شادی کے کارڈز چھپ کر آئے اسی روز ماہی عافیہ کے پاس آئی۔ مامی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ ان کے پاس آ کر سیدھے لہجے میں بولی۔ وہ گھما پھرا کر بات نہیں کر سکتی تھی، صاف سیدھے چند لفظوں میں بات بیان کر دی۔ عافیہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ بولو، وہ اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولی۔ مامی، مجھے یہ کہنا تھا کہ سیماب کی خواہش ہے کہ میری دوست مہر اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ مہر کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ جلد از جلد اسے سیماب کے نام کی انگوٹھی پہنا دیں۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ میرے کان کھا رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، مگر مصروفیت اتنی تھی کہ بات ہو ہی نہیں پائی۔ اس نے اتنی بڑی بات ان سے یوں کہہ دی جیسے وہ موسم کا حال بیان کر رہی ہو۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ عافیہ بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ پائیں۔ ان کی خاموشی نے ماہی کو پریشان کر دیا۔ کیا ہوا مامی، آپ کو مہر پسند نہیں کیا؟ وہ ڈرتے دل سے بولی۔ مہر کو کوئی بیوقوف ہی ناپسند کرے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر آپ اچانک چپ کیوں ہو گئیں؟ وہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ پرسکون ہو کر بولی۔ تم نے بغیر کسی تمہید اشارے کے سب کہہ دیا، مجھے حیران تو ہونا ہی تھا۔ میں ایسی کسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ مہر بہت اچھی لڑکی ہے، سیماب کا بھی آخری سال چل رہا ہے، ان کی منگنی کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تمہارے ماموں سے بات کرتی ہوں، مہر کے گھر والے راضی ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ ماہی ہاں میں جواب پا کر اندر تک سرشار ہو گئی۔ میں ابھی یہ خوشخبری سیماب کو سنا کر آتی ہوں۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھی۔ لمحے بھر میں ان کی نگاہوں کے سامنے کسی اور کا چہرہ چمکا۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، زندگی سے بھرپور۔ ہاں، مگر اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ہر طرح سے آزاد تھی۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مشاورت کے بعد یہ طے پایا گیا کہ کارڈز دینے کے بہانے مہر کی فیملی سے مل لیا جائے گا اور مزید 1-2 ملاقاتوں کے بعد رشتے کی بات کہی جائے گی۔ اگلے ہی دن ماہی نے اسے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ عافیہ، ماہی اور سیماب کا جانا طے ہوا تھا۔ ماہی تیار ہو کر سیماب کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس کی تیاری دیکھتے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس کی موجودگی میں وہ 5 بار بال بنا چکا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ خائف ہو گیا۔ تم کیوں کھی کر رہی ہو؟ وہ جل کر بولا۔ تم تو لڑکیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو، یوں تیار ہو رہے ہو جیسے آج تمہارا برد ہوا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ تو برد ہوا ہی سمجھ لو، میری ہونے والی ساس آج مجھ سے پہلی بار ملاقات کریں گی اور تمہیں تو پتہ ہے کہ پہلا امپریشن کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اس کی پیاری سی ناک دبا کر بولا۔ آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا، ماہی نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ اندرونی خوشی کے باعث سیماب کا چہرہ دمک رہا تھا۔ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ سیماب کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، انداز میں سرشاری۔ عافیہ نے اس کے تیور ملاحظہ کیے تو اپنی مسکراہٹ قابو نہ کر سکی۔ وہ انہیں دیکھ کر جھینک گیا۔ ماہی مسلسل اس کے ساتھ چپکی اس کے کان میں بولے جا رہی تھی۔ سیماب عافیہ کی موجودگی کے باعث چپ تھا، ورنہ ماہی کا بولنا برداشت نہ کرتا۔ سارا راستہ وہ اس کے ضبط کا امتحان لیتی رہی۔ وہ ان کے گھر پہنچے تو مہر کو اپنا منتظر پایا۔ گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس، سادہ سا چہرہ لیے وہ گزرتی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ سیماب کی نگاہیں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام میں پہل کیا۔ عافیہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ سیماب کی موجودگی کے باعث وہ جھینک گئی تھی۔ مہر کو یوں دیکھتا پا کر ماہی نے اسے زور کا ٹوکا دیا۔ سیماب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی ہمراہی میں وہ اندر آ گئے۔ میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر اندر غائب ہو گئی۔ چند ہی منٹ میں عائشہ بیگم بھی آ گئیں، کافی گرم جوشی سے اور محبت سے ملی۔ عافیہ کو پہلی نظر میں ہی گھر والے بھاگے اور عائشہ بیگم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مہر ماں کے برابر چپکی بیٹھی تھی۔ سیماب کی وجہ سے وہ چپ بیٹھی تھی۔ ماہی اسے پریشان دیکھ کر سیماب کی طرف مڑی۔ بدتمیز انسان، میری دوست کو ذرا کم گھرو ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ بیچاری کو کنفیوز کر دیا ہے، وہ دھیمے مگر غراتے لہجے میں بولی اور ایک بار پھر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ بلبلا گیا۔ تم آج گھر پہنچو، سارے بدلے لوں گا۔
وہ بھی اسے دھمکانے لگا۔ مہر کی مما نے مہر کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ماہی بور ہونے لگی۔ دونوں خواتین نہ جانے کون سی کہانیاں ایک دوسرے کو سنانے میں مگن تھی۔ وہ بھی سننے لگی کہ اسے اپنے پیروں پر نرم سا احساس ہوا، جیسے ریشم چھو گیا ہو۔ وہ چونک گئی اور اپنے پاؤں دیکھے، جہاں ایک بے حد خوبصورت سفید رنگ کی بلی موجود تھی اور اس کے پاؤں پر اپنا وجود رگڑ رہی تھی۔ ارے اتنی پیاری بلی کس کی ہے؟ اس نے فوراً ہی جھک کر اسے اٹھایا تھا اور پیار کرنے لگی۔ یہ ریٹا ہے، شاہ دل کی بلی ہے، عائشہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے۔ وہ اس کے ریشم بالوں پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ماہی بلی کے ساتھ مصروف ہو گئی، دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ اسے بلیاں خود بہت پسند تھیں، مگر سولت بلیوں سے بہت ڈرتی تھی۔ بلی دیکھتے ہی اس کا سانس رک جاتا، ان کی وجہ سے اس نے کبھی بلی پالنے کی ضد نہیں کی۔ اتنی خوبصورت نیلی آنکھوں والی بلی پر اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ مہر کچن میں مصروف تھی۔ آنٹی میں ذرا لان کی سیر کر کے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عافیہ نے بھی اسے نہ ٹوکا۔ ہماری ماہی کو بلیاں بہت پسند ہیں، عافیہ نے اسے باہر جاتا دیکھ کر کہا۔ ہمارے شاہ دل کو بھی بہت لگاؤ ہے جانوروں سے، وہ بھی بتانے لگی۔ ماہی لان میں آ گئی۔ بڑے بڑے پول روشن کر دیے گئے تھے۔ سورج ڈوبنے کا وقت اسے بہت پسند تھا، جب اندھیرا نیلے آسمان پر دھبوں کی مانند نمایاں ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ دھبے پورے آسمان پر چھا جاتے۔ وہ اسے ہاتھوں میں تھام کر آسمان تکنے لگی، پھر لان میں گھومتے گھومتے دوسری طرف آ گئی اور سبز فرش پر بیٹھ گئی۔ ریٹا بھی لمحہ بھر میں اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس میں مگن تھی، اس بات سے انجان کہ کسی کی آنکھوں نے اس کی معصوم اداؤں کو ہمیشہ کے لیے اپنی نگاہوں میں ثبت کر لیا ہے۔ شاہ دل کی اداس نگاہیں اپنے کمرے کی دیوار پر جمی تھی، جہاں ایک فل سائز تصویر سجی تھی۔ اس تصویر میں وہ تھا، اس کی ماں جیسی بھابھی عائشہ تھی، اس کے بیٹیوں جیسی بھتیجی گل مہر تھی اور جان سے عزیز بھائی دلاور، جن کی جادوگر شخصیت اب مٹی میں مل چکی تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوشی بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ چاروں ساتھ تھے، بہت خوش تھے، منظر مکمل تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، چمکتی آنکھیں اور نرم تاثر سب غائب ہو چکا تھا۔ اسے ایک شخص کے جانے سے زندگی کے معنی بدل گئے تھے۔ مہر یتیم ہو گئی، عائشہ بیگم سہاگن سے بیوہ ہو گئیں اور وہ بھی جیسے معذور ہو گیا۔ اسے ایک انسان سے کتنے رشتے جڑے تھے، ان کے جانے کے بعد سے وہ زندہ تو تھے مگر جینا بھول گئے تھے۔ وقت نے گزرتے گزرتے ان کا درد کم کر دیا تھا، مگر آج بھی ان کی یاد انہیں آبدیدہ کر دیتی تھی۔ مگر آج تو اسے وہی اذیت ہو رہی تھی، وہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جو دلاور کی موت کے وقت ہوئی تھی۔ شاہ دل کی آنکھیں لہو ہو گئی تھی اور دل جیسے شدت غم سے پھٹنے کو تھا۔ بدلے کی آگ میں وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کا وجود جھلس رہا تھا۔ یہ جلن تو برسوں سے اسے بے چین کر رہی تھی۔ دلاور کا قاتل پھر سے آزادی سے گھوم رہا تھا اور وہ اب تک اس کا کچھ بگاڑ نہیں پایا تھا۔ پیسہ، طاقت، سورس ہوتے ہوئے بھی وہ اب تک بدلہ نہیں لے پایا تھا۔ عجیب احساس بے بسی تھا۔ وہ بے چین ہو کر دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی اس کے کانوں میں کسی کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ آواز مہر کی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے لان میں دیکھنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، صبح کی پہلی کرن جیسی چمکیلی اور روشن تھی۔ لان میں لگی لائٹس کی روشنی کی وجہ سے وہ بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ننھی سی گیند تھی جسے وہ اچھالتی اور شاہ دل کی لاڈلی بلی گیند کے پیچھے بھاگتی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حیران سا ہوا۔ اس کے انداز سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ اس گھر کے لوگوں سے نہ صرف اچھی طرح واقف تھی بلکہ بے تکلف بھی تھی، اسی لیے تو ریٹا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ شاہ دل بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کا درد، جلن یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ اسے کانوں کو طراوٹ بخش رہی تھی اور اس انجان لڑکی کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور خوشی اس کی آنکھوں کو سکون دے رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہا، چونکا تب جب کسی نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ چاچو! مہر کی حیران آواز اس کی سماعتوں میں اتری تو وہ ہڑبڑا گیا۔ وہ چند منٹ پہلے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عام حالات میں تو دروازہ کھلنے کی آواز سے ہی وہ نیند سے بھی جاگ جایا کرتے تھے، مگر آج وہ دریچے سے لگے کس نظارے میں محو تھے کہ مہر کی آواز دینے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ مہر نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، ماہی مصروف تھی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے مصروف۔ اس بات نے اسے ٹھیک ٹھاک شوق پہنچایا تھا۔ شاہ دل کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ صنف نازک کی طرف کم ہی متوجہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں یوں اس کا مبہوت ہو جانا مہر کو حیران ہی کرتا۔
چاچو نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں کہ آپ آئیں اور مل لیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا اور ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کی چوری پکڑ چکی ہے۔ کون مہمان؟ اس نے آخری نگاہ باہر ڈالی اور پلٹ کر پوچھا۔ میری فرینڈ اور اس کی فیملی، وہ بتانے لگی۔ تم چلو میں بس آتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ مہر بنا کوئی تاثر دیے چلی گئی۔ اس نے پھر سے لان کی طرف دیکھا، لان میں اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں آیا تو وہاں وہ موجود تھی اور اب بھی ریٹا کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ السلام علیکم، اس کی بھاری مردانہ آواز پر سبھی اس کی سمت متوجہ تھے۔ ماہی نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا اور زیر لب جواب دے کر پھر سے گزشتہ مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ ماہی، اب اس معصوم کی جان بخش بھی دو اور چائے پی لو، بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، سیماب نے بمیں چڑھا کر کہا۔ سیماب، یہ کتنی پیاری ہے نا، دل کر رہا ہے اسے ساتھ ہی لے جاؤں۔ وہ ذرا دھیمی آواز میں بولی۔ بہت ہی بھوکی لڑکی ہو تم، وہ دانت کچکچا کر بولا۔ آپ لے جائیں اسے اپنے ساتھ۔ شادل کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے، ان کی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ ماہی نے حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ عافیہ گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں، شادی والا گھر ہے اور پھر سہولت کے بعد اس کے پاس وقت ہی کہاں ہوگا۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی۔ ماہی کو نظر بچا کر گھورا، اس نے اداسی سے بلی چھوڑ دی، مگر وہ جانے کی بجائے اس کے قدموں میں لیٹ گئی۔ ماہی نے پھر سے اسے اٹھا لیا۔ آپ کی چائے؟ ماہی کا انتظار کرتے چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی تو مہر دوسری چائے بنا کر لے آئی۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ سیماب کی آنکھوں کے روشن دیے مہر کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ سیماب نے گہری بے قرار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کپ تھام لیا۔ ماہی نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ مہر سرخ چہرہ لیے بیٹھ گئی۔ سیماب چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ ماہی کی توجہ کا مرکز یا تو سیماب اور مہر تھے یا پھر ریٹا، اس کے علاوہ اس نے ارد گرد دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی، حتیٰ کہ شادل پر بھی ایک سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد اس نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا ہی نہ تھا۔ اور اس کی یہ بے نیازی شادل کو بہت بھائی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ تھا، اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک جنبش پر اس کی نگاہ تھی۔ ماہی کی نگاہوں میں مچلتی شرارت اور ہونٹوں میں قید مسکان کی وجہ تو اسے معلوم نہیں تھی، اگر وہ ذرا بھی اپنے اطراف دیکھ لیتا تو وجہ جان جاتا، مگر اسے اس کے دیکھنے سے فرصت ملتی تو تب۔ عائشہ بیگم نے بھی اس کی توجہ محسوس کی تھی، وہ بہت محتاط انسان تھا، آج ساری احتیاطیں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عافیہ بیگم کے اس جملے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ عائشہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ ارے بہت دیر ہو گئی ہے اور پھر شادی والا گھر ہے، 100 کام ہوتے ہیں، آپ سب شادی میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ماہی بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، بس کچھ دن انتظار کرو، وہ مہر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ماہی کی معنی خیزی اسے بہت کچھ سمجھا گئی، مگر وہ پھر بھی حیران تھی۔ سب سے مل کر وہ رخصت ہوئے۔ چاچو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ انہی کی شادی کا کارڈ ہے جنہیں ممی نے آپ کے لیے پسند کیا تھا۔ وہ ریٹا کو لیے بیٹھا مہر کی آواز پر سیدھا ہوا اور مسکرایا۔ پتہ نہیں تمہاری شادی کا کارڈ کب چھپے گا، وہ افسردگی سے بولی۔ جب آپ لڑکی ڈھونڈیں گی تب، مہر نے فوراً کہا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ مہر جو برتن سمیٹ رہی تھی، ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ سہولت نہ صحیح، اگر ماہی کا رشتہ شاہدل کے لیے مانگ لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ وہ لہجہ سرسری رکھتے ہوئے بولی۔ شاہدل کا دل دھڑک اٹھا۔ توبہ کریں امی، ماہی میری عمر کی ہے، 18 کی بھی پوری نہیں ہوئی، اور اس میں بچپنا بہت ہے، جبکہ چاچو کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے اور ماہی کا مزاج چاچو کے مزاج سے بالکل الگ ہے، ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ یوں بولی جیسے انہوں نے ماہی کا نام لے کر گناہ کر دیا ہو۔ شادل بلبلا گیا۔ تم نے کیا عمر کی رٹ لگا رکھی ہے، ابھی 30 کا ہی ہوا ہے اور آج کل کے دور میں اتنا فرق آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ وہ بالکل بے اختیاری سے بولا تھا۔ مہر کا کہکہا سن کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ عائشہ بیگم بھی بھرپور انداز میں مسکرائیں۔ میرا مطلب تھا کہ وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ آپ کے سارے مطلب مجھے اچھی طرح سے معلوم ہیں۔ جب میں آپ کو بلانے گئی تو آپ کھڑکی میں کھڑے ماہی پر نگاہیں فکس کیے بیٹھے تھے، اور جب نیچے آئے تب بھی آپ کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ مہر کی صاف گوئی پہلی بار اسے بری لگی۔ بس کرو مہر، مت تنگ کرو اسے، سہولت کی شادی میں ہی میں ان سے بات کرتی ہوں، انہوں نے اسے تسلی دی۔ اپنے گھر میں آ کر وہ پھر سے دریچے سے لگ گیا جیسے لان میں اب بھی وہ موجود ہو۔ ماہی پہلی لڑکی تھی جس نے نہ صرف اس کے دل کو چھوا تھا بلکہ محبت کا میٹھا درد بھی جگا گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں سوچا تھا کہ کبھی کسی کو ہر لمحہ اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی تھی۔
مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا ماہی اس کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ کرسٹینا اور سولت شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آفاق، ماہی، علی شان اور سیماب لاؤنج میں بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ شادی کے حوالے سے گفتگو بھی جاری تھی کہ لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ ماہی فون کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اس سے جو ہی فون اٹھایا، سیماب نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ ماہی کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ اسے لگا تھا کہ ماموں اس کی اس حرکت پر ضرور اس کی کلاس لیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ چپ رہے۔ فون سولت کے سسرال کی طرف سے تھا۔ سیماب نے فون عافیہ بیگم کو پکڑا دیا۔ وہ بات کرنے لگیں اور پھر کچھ دیر بعد فون رکھ دیا۔ سولت اور کرسٹینا ایک ساتھ لاؤنج میں آئیں۔ کیا کہہ رہی تھی راشدہ؟ آفاق صاحب نے سولت کے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو لہنگا لے کر آئی ہیں فراز کو پسند نہیں آیا۔ فراز کا کہنا ہے کہ سولت کی پسند کا لہنگا ہونا چاہیے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل وہ سولت کو بازار لے کر جانا چاہتی ہیں۔ انہیں ان کی اس فرمائش پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی، اتنے دن پہلے کیا وہ سو رہے تھے؟ کل سولت آپا کی مہندی ہے، مہندی والے دن کون لہنگے پسند کرنے جاتا ہے؟ سیماب غصے سے بولا۔ زنانیوں والی باتیں کرنے میں تو تم ماہر ہو، ماہی نے اس کے کان میں گھس کر کہا۔ سیماب نے اسے گھورا، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ہر بات میں جس بات کی اچھی نہیں ہوتی سولت کی، وہ صرف ساس نہیں سگی خالہ بھی ہیں۔ اگر لے کر جانا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ قرآن میں تو درج نہیں کہ دلہن مہندی کے روز بازار نہیں جا سکتی۔ آفاق صاحب نے تحمل سے سمجھایا تو وہ چپ ہو گیا۔ مامی، سولت آپا کے سسرالی تو انہیں کل لہنگا دلائیں گے، آپ اپنی بہو کا لہنگا کب خریدیں گی؟ اس نے اچانک سے کہا۔ سب رک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کی کیا بات ہے؟ قریبی رشتہ داروں اور محلے والوں کو ہی عالی شان کی شادی کی خبر ہے، ماموں کے دوست احباب جبکہ عالی شان بھائی کی گود میں منی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ بڑے بیٹے کی دعوت ولیمہ تک نہ کھلائی۔ سب ناراض ہوں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ گھر والوں کی ہی آپس میں ناراضگی ہے، بس دنیا دکھاوے کو بیٹا گھر بلا لیا۔ وہ خالص بزرگانہ انداز میں بولی۔ تمہیں بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی کا کس نے کہہ دیا؟ لوگ باتیں بنائیں یا کچھ اور، تمہیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تم بس شادی انجوائے کرو، لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے ہمارا کام۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ ماہی کی ساری شوخی شرارت بھگ سے اڑ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ ذرا نرم لہجے میں بات کرو، رلا دیا نا اسے، آفاق صاحب نے کہا۔ ماہی کو کس نے کہا کہ دوسروں کی باتوں پر کان دھر کے خام خواہ کی باتوں میں الجھے؟ اس کی عمر نہیں ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی۔ اپنے چسکوں کے لیے وہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کا ہنر کوئی ان سے سیکھے۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھیں، اٹھ کر چلی گئیں۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی اور تب سے سر تکیے میں دیے روئے چلی جا رہی تھی۔ عافیہ بیگم لاؤنج سے اٹھ کر سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ اسے یوں بلکتا دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے تو وہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی تھی، مگر عالی شان کے بنا بتائے شادی کرنے سے انہیں بے تحاشا تکلیف دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر کے اس دکھ کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کرسٹینا کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، مگر عالی شان کو دیکھتے ہی ان کا دکھ جاگ جاتا۔ عالی شان نے ان کا مان، ان کا بھروسہ توڑ دیا تھا اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ماہی کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی، مگر عالی شان کے ولیمے کی بات نے انہیں بے تحاشا غصہ دلا دیا تھا اور بنا بتائے اور بنا لحاظ کیے انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کے لمس سے وہ پہچان گئی کہ کون اس کے پاس ہے۔ ماہی کے اندر شمن کی سر اٹھا رہی تھی، اس سے تکیے سے منہ نکالا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری مامی، اس نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا تو وہ حیران سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ تو اسے منانے کے لیے آئی تھی اور وہ خود ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ عالی شان بھائی کے شادی کے تذکرے سے آپ بہت ہرٹ ہو جاتی ہیں، پھر بھی میں نے یہ سب کہہ دیا اور آپ کو دکھی کر دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وہ سو کرتی بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار ہو کر اسے خود میں بھینچا۔ اس کا ہر رنگ، ہر روپ انہیں ماضی میں دھکیل دیتا۔ وہ پوری کی پوری فضیلہ تھی، وہی نین نقش، وہی معصومیت، وہی سادگی۔ جی تو جناب، یہاں اس ناول کے پہلے حصے کا میں اختتام کرنا چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ اسی کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اس ناول کے متعلق جو بھی آپ کی پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔